الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں تعوذ اور تسمیہ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ذکر کے اندر بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ آج سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہے، اور آخر کی 3 آیتوں میں دعا ہے۔ درمیان والی ایک آیت جو ہے یہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان مشترک ہے۔ اس کے ایک حصے میں دعا ہے، ایک حصے میں حمد و ثنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بند فرمائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی۔ تو ہم جیسے ہی قرآن کو کھولتے ہیں تو منہ کے سامنے سب سے پہلے اسی سورت کا تذکرہ اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہ پہلی واحد صورت ہے جو سب کی سب اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ پوری صورت ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آیتیں، کسی صورت کی 2 آیتیں، کسی کی 3 آیات، اس طرح نزول ہوتا تھا، لیکن فاتحہ پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر اس صورت کے بہت سے نام ہیں، فاتحہ ہے، وافیہ ہے، شافعہ ہے، ایک روایت میں شافیہ نام بھی ہے، واقعہ نام بھی ہے۔ اس صورت کی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی جو علاج ہے وہ اس صورت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اس صورت کو اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ پورے قرآن مجید میں اس کی مثل کوئی اور صورت ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین رب جو پالنے والا ہے، العالمین دونوں جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت زیادہ رحم فرمانے والے، نہایت رحم کرنے والے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف مثلا کوئی عمارت بنا رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھ لی جس کو بنانے والے نے کمال درجہ محنت کی ہو اور آپ اس کی تعریف کریں تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آپ جس کسی چیز کی تعریف کریں گے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ انسان کو یہ کمال بھی اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اسی کے دی ہوئی نعمت سے آگے اپنا فن اور اپنی محنت سے چیزوں کو بناتا ہے۔ تو تعریف در حقیقت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان، کیا مطلب ہے؟ اس کی رحمت دنیا کے اندر سب پر وسیع ہے، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، جہاں بھی رہنے والے ہوں، اللہ کی رحمت سے ہر ایک کو کھانا پینا، ہوا کے مزے اور تازہ ہوا کے جھونکے، پانی کی نعمت ہر ایک کو، چاہے وہ انسان ہو جانور ہو، سب کو مل رہی ہے۔ الرحمن کا معنی جو دنیا میں سب پر مہربان ہے، لیکن الرحیم کا معنی ہے جو آخرت میں صرف ایمان والوں پر مہربان ہے،
کیونکہ آخرت میں تو کافروں کے اوپر مہربانی ہے ہی نہیں، دنیا میں اللہ نے سب پر مہربانی فرمائی ہوئی ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، آخرت میں ایمان والوں پر اللہ نہایت ہی زیادہ رحم فرمائے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیاوی حالات کا مالک نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابھی بھی در حقیقت ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کے اندر ملکیت کو تقسیم فرمایا ہوا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بندوں کو ملکیت دے دی، لیکن محشر کے میدان میں اللہ بندوں کی اس ظاہری ملکیت کو بھی ختم فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ دعا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے، جو آنے والی آیات ہیں ان میں مزید اس کی تشریح ہوگی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دعا کا طریقہ سکھایا، ہم نے اللہ سے مانگا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آگے سارا قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی تقریباً 4 آیات ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، چوتھی آیت مشترک ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، پہلے حصے میں اللہ کی تعریف اور دوسرے حصے میں اللہ سے دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں یا اللہ اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو مشکلات سے نجات نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہر ایک کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، شیطان کی شیطنت سے، شریروں کی شرارتوں سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بستی کے اندر جتنے مرد ہیں سب کو مسجد میں آنے والا بنا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں اعمال پر استقامت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔